अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौरा रूस पर गुस्सा हो गया। रूस जाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। अदम एतमाद कामयाब हो भी जाए, शिकस्त नहीं मानेंगे। शेख रशीद ने कहा, जो लोग वोट लेकर बिकते हैं वो इंतखाबात में जाकर अपने लोगों का सामना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा सामने आ गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, कातलाना हमले की मंसूबाबंदी मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत संगीन है। असद उमर का 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से बड़ा दावा। असद उमर ने कहा, पिछले 3 साल में रोजगार में 55,50,000 का इजाफा हुआ। इस साल मुसलसल दूसरे बार 5% GDP ग्रोथ मुतवक्के। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। अमरीका का पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर कोई खत नहीं लिखा। MQM अब कराची में कभी नहीं जीत सकेगी, लेकिन अगर MQM वापस आई तो सारी जिंदगी कामयाब रहेगी। PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, इमरान खान मुल्क की खुदमुख्तारी और खुददारी पर समझौता नहीं करेंगे। G20 में रूस की मौजूदगी पर नजरसानी की जाए, कैनेडियन वज़ीर आज़म का मुतालबा। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि G20 की मेज़ पर रूसी सदर की मौजूदगी नामुनासिब होगी। G20 रूसी सदर के साथ काम नहीं कर सकता। कनाडा के मुकामी कबाइल की ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस से मुलाकात। मुकामी कबाइल के नुमाइंदों का कहना है कि पॉप रवा साल कनाडा का दौरा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पॉप चर्चिज में होने वाली ज़्यादतियों पर माफ़ी मांगेंगे। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खुसूसी मौसम का बयान। शहर में 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। मारियोपोल में हज़ारों अफराद मारे गए। यूक्रेनी सदर का कहना है कि बेल्जियम हथियारों से मदद करे। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सरगई लारोव यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात से इनकार नहीं करेंगे। अमेरिका की भारत को वार्निंग। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि रूस पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सख्त नताइज होंगे। अफगान तालिबान के लिए बड़ी खबर। मॉस्को में सिफारत खाना मुकम्मल फाल होने के करीब। मौलवी अमीर खान मुत्तकी की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से चीन में मुलाकात। अफगानिस्तान ने दाइश का वजूद अलामती करार दे दिया। अमरीकी ख़वातीन के वफ़द की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन और तालीम के वफ़द की अफ़गान तलबा की हौसला अफजाई। वफ़द का अफ़गान वज़ारत तालीम से लड़कियों के स्कूल मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रूस का दौरा करने से एक ताकतवर मुल्क नाराज़ हो गया। संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। क्या किसी खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं? मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौरा रूस पर गुस्सा हो गया। क्या हुकूमत को हटाने के लिए कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रूस जाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना और अमेरिका को नाराज ना करने की वजह से आज़ाद खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा, लेकिन खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए जरूरी है। इमरान खान ने कहा कि भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका कहता है भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इसको कुछ नहीं कह सकते। जबकि बरतानवी वजीर खारजा ने भी कहा कि भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, मदाखलत नहीं कर सकते। बकौल अमरीका भारत आज़ाद है तो हम क्या हैं? जो मुल्क आज़ाद पॉलिसी का ना हो वो कभी अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि लोग कहते हैं शायद वोट के लिए रियासत मदीना की बात करता हूँ। दरअसल रियासत मदीना की कामयाबी तारीख का हिस्सा है, लेकिन लोगों को रियासत मदीना का मॉडल ही समझ नहीं आया। एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए?
ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے اور غصے ہو گئے ہیں. ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر، ان کا ایلائی ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں. وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے، وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں. اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اتوار کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے لیکن ان مرداروں سے شکست نہیں مانیں گے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اتوار کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے لیکن ان مرداروں سے شکست نہیں مانیں گے. راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ روزوں کے بعد انتخابات ہونے چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کی ضرورت ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ ووٹ لے کر بکے ہیں وہ انتخابات میں جا کر اپنے لوگوں کا سامنا کریں. وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، یہ یاد رکھنا کہ راولپنڈی اس وقت تعلیم میں 1 نمبر پر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ راولپنڈی کی ترقی کے لیے لوگوں کے نخرے تک اٹھانے پڑے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا تھا لیکن اگر اس وقت عمران خان کا ساتھ چھوڑا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا. وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ وفاقی ایجنسیوں کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے. ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ انتہائی سنجیدہ ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے. فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ ان رپورٹس کے بعد حکومتی فیصلے کے مطابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم پہلے بھی خاص سیکیورٹی پر توجہ نہیں دیتے تھے، تاہم موجودہ حالات میں سیکیورٹی میں اضافہ انتہائی ضروری ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سنگین دھمکیوں کے بعد سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم آج اپنی معمول کی مصروفیات جاری رکھیں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ قاتلانہ حملے کا منصوبہ وفاقی ایجنسیوں کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے. ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ انتہائی سنجیدہ ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس بار جو تھریٹ ہے وہ ماضی کے برعکس زیادہ سنگین ہے. قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی موجودہ سیاسی صورتحال میں بہت سنگین ہے. وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ لیگی دور کے 5 سال میں صرف 57 لاکھ افراد کو روزگار ملا جبکہ پی ٹی آئی کے دور میں روزگار میں 1 کروڑ اضافہ ہوگا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے پریس کانفرنس کی. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ حکومت 5 سال میں 1 کروڑ نوکریوں کا ہدف حاصل کر سکتی ہے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 سال میں روزگار میں 55,50,000 کا اضافہ ہوا اور یہ تعداد نون لیگ کے دور اقتدار کے مقابلے میں 62% سالانہ زیادہ ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 11 لاکھ لوگوں کو بیرون ملک روزگار ملا اور یہ تعداد 55,50,000 افراد کے علاوہ ہے. اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ 3 سال میں صنعتی شعبے میں 24,40,000 افراد کو روزگار ملا. صنعتی شعبے سے متعلق انہوں نے بتایا کہ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت میں 900 روپے سے زیادہ اضافہ کیا ہے اور 3 سال میں زراعت میں بھی بہت بہتری ہوئی ہے اور گندم، چاول، گنا، مکئی کی پیداوار میں اضافہ ہوا. اسد عمر نے کہا کہ اس سال برآمدات میں بھی ریکارڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے اور برآمدات میں پچھلے 10 سال سے زیادہ اضافہ ہوگا. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس سال مسلسل دوسری بار 5% جی ڈی پی گروتھ ہوگی اور پچھلے سال 15 سال میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے. عدم اعتماد کی تحریک سے متعلق اسد عمر نے کہا کہ کسی طاقت کے ساتھ مل کر قومی مفاد پر آنچ نہیں آنے دیں گے. تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ چاہے جو بھی ہو تمام اقدامات آئین اور قانون کے دائرے میں کریں گے. انہوں نے 2 ٹوک کہا کہ عدم اعتماد میں نہ پیسہ چلے گا نہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا. اندرونی معاملات میں مداخلت پر پاکستان نے امریکہ سے شدید احتجاج کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں احتجاجی مراسلہ دیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. سفارتی ذرائع کے مطابق امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا.
دفتر خارجہ کے مطابق قائم مقام امریکی ناظم الامور کی طلبی قومی سلامتی کمیٹی کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ امریکی سینئر عہدیدار کے الفاظ اور اندرونی معاملات میں مداخلت پر احتجاج کیا گیا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے خطاب کے دوران مراسلہ بھیجنے والے ملک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا نام لیا تھا جہاں سے انہیں 7 یا 8 مارچ کو خط پیغام موصول ہوا۔ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور کہا عمران خان کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نیڈ پرائس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پر عائد الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ امریکہ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر کوئی خط جاری نہیں کیا۔ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، پاکستان میں جاری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور پاکستان کے آئینی عمل کا احترام کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جبکہ خط سامنے آیا تو عمران خان کو فائدہ اور ملک کو نقصان ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جبکہ خط سامنے آیا تو عمران خان کو فائدہ اور ملک کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پارلیمانی پارٹی اجلاس میں تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا گیا اور پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اپوزیشن والے نہیں آئے کیونکہ ان کو خود پر شک تھا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے اور عمران خان ملک کی خود مختاری اور خودداری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ منحرف اراکین کے لیے واپسی کے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعت MQM پاکستان اب کراچی میں کبھی نہیں جیت سکے گی، لیکن اگر MQM واپس آئی تو ساری زندگی کامیاب رہے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔